بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے فضائل۔ قرآن پاک کی سورہ نساء آیت 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ کرو، اور اچھا سلوک کرو ماتا پتا کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور پاس والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والوں اور راہگیروں کے ساتھ اور جو تمہارے ماتحت اور قبضے میں ہیں ان کے ساتھ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان گزرنے لگا کہ کہیں اس کو وارث بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو پڑوسی کے حقوق کیا ہیں؟ جب تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، جب قرض مانگے تو قرض دو، اور اگر وہ محتاج ہو تو اس کو صدقہ دو، جب بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرو، جب اس کو اچھی چیز ملے تو اس کو مبارکباد دو، اور جب مصیبت پہنچے تو اس کو تسلی دو، جب مر جائے اس کے جنازے میں شریک ہو، اور اپنے مکان کی دیوار اس اونچی کر کے اس کی ہوا مت روکو، الا یہ کہ وہ خود ہی اجازت دے، اور اپنی دیگچی کے عمدہ کھانے کی خوشبو سے اس کو مت ستاؤ۔ ہاں، اگر اس میں سے اسے ہدیہ دے دو تو اور بات ہے، اور اگر کوئی پھل خریدو تو اس کو ہدیہ بھیجو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس کو چپکے سے گھر میں داخل کرو، اور ان چیزوں کو دے کر اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجو تاکہ پڑوس کے بچے اس کی حسرت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص میرے اوپر کامل ایمان لانے والا نہیں جو اس حال میں پیٹ بھر کر رات گزارے کہ اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا ہو جبکہ وہ جانتا بھی ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ پڑوسی کا احترام ماں کے احترام کی طرح ضروری ہے۔ کچھ حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ پڑوسی کا حق ہر جانب سے 40 گھروں تک ہے۔ حقوق کے اعتبار سے پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا، مسلمان رشتہ دار پڑوسی، اس کے 3 حقوق ہیں۔ پہلا، پڑوس کا حق، دوسرا، مسلمان ہونے کا حق، تیسرا، رشتہ داری کا حق۔ دوسرا، مسلمان پڑوسی اس کے 2 حق ہیں، پہلا پڑوس کا حق، دوسرا مسلمان ہونے کا حق، تیسرا غیر مسلم پڑوسی اس کا 1 حق ہے، پڑوسی ہونے کا حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کی دنیاوی پریشانی دور کرے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کریں گے، اور جو دنیا میں کسی تنگست پر قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی پیدا کریں گے۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی دوسرے بھائی کی مدد میں لگا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے رب، میں کس طرح آپ کی بیمار پرسی کر سکتا ہوں جبکہ آپ رب العالمین ہیں؟ خدا تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ
میرا فلاں بندہ بیمار ہے اور تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت بیمار پرسی کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس پر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح شام کو بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اس شخص کے لیے جنت میں باغیچہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت ثواب کی امید سے کرے تو اس کو جہنم سے 70 سال کے فاصلے کے برابر دور رکھا جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل اور بہتر یہ ہے کہ بیمار پرسی کر کے مریض کے پاس سے جلدی اٹھ جانا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ کو یہ حدیث پسند آئے تو آپ چاہیں تو اس حدیث کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔